وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تمام احباب مل کر نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا گلدستہ پیش فرمائیں. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وصحابك يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نور الله. صبحكم ومساكم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بعد از حمد و صلات محترم سامعین، ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا حقوق العباد کے عنوان سے. اس کی یہ تقریباً 6ویں قسط ہے، 6واں درس ہے حقوق العباد کے حوالے سے. سب سے پہلے والدین، پھر اولاد، پھر میاں بیوی کے حوالے سے بیان ہو چکے ہیں. آج انشاءاللہ العزیز رشتہ داروں کے حوالے سے قرآن و سنت کی تعلیمات کیا ہے وہ آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا. انسانوں اور جانوروں میں جو ایک بہت بڑا فرق ہے وہ یہ ہے کہ جانور بھی کھاتے پیتے اور زیادہ سے زیادہ اگر ان کے دل میں کسی کے لیے رحم ہوتا ہے تو وہ ان کے اپنے بچے یا اپنے جوڑی دار کے لیے رحم ہوتا ہے. اس سے زیادہ وہ کسی کے بارے میں کوئی فکر نہیں کرتے. اور ہم انسانوں میں اللہ رب العالمین نے یہ خصوصیت رکھی ہے اور پھر اسلام نے اس خصوصیت کو مزید ابھارا ہے کہ ہم انسان صرف اپنے بچوں اور اپنے جوڑی دار کو ہی نہیں بلکہ اپنے والدین، اپنے رشتہ داروں، اپنے پڑوسیوں کے حقوق بھی جو اللہ رب العالمین نے ہم پر مقرر کیے ہیں ان کا احساس بھی رکھتے ہیں اور ان کو ادا کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں. اور ایک بندہ مومن زیادہ حساس ہوتا ہے جس طرح حقوق العباد کے معاملے میں اسی طرح حقوق اللہ کے معاملے میں تھی. اسی حوالے سے آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک. اللہ رب العالمین کے کلام سے میں 5 آیات آپ حضرات کی خدمت میں رکھوں گا اور اسی طرح تقریباً 10 احادیث بھی آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں گا جس سے یہ پورا جو موضوع ہے وہ آپ حضرات کے سامنے آ جائے گا کہ اللہ رب العالمین نے رشتہ داروں کے حوالے سے ہمیں کیا تعلیم دی ہے اور نبی علیہ السلام نے اپنے ارشادات کی روشنی میں صحابہ کرام کو اور پھر اس پوری امت کو کیا تعلیمات دی ہیں کہ ہمارا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیسا سلوک ہونا چاہیے. سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 177 کے اندر ارشاد فرمایا وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ کہ تم اپنے مال سے محبت کے باوجود، یعنی مال ہر انسان کو محبوب ہوتا ہے، تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا
کہ مال کی محبت کے باوجود اپنے مال کو رشتہ داروں پر خرچ کرنا، مسکینوں اور فقراء پر خرچ کرنا، یہ اصل نیکی ہے۔ آگے ارشاد فرمایا جو تم سے سوال کرنے کے لیے آتے ہیں، تم سے مانگتے ہیں، ان کو دینا، مسافروں کو دینا، یہ مال پر محبت کے باوجود ان پر جب خرچ کرو گے تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ یہی اصل نیکی ہے، یہی بڑی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے رشتہ داروں پر مال خرچ کرنے کو ایک بہت بڑی نیکی قرار دیا ہے۔ ہم بعض اوقات دوسرے لوگوں کو قرض دے دیتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں، جو غیر ہوتے ہیں ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہوتا، کوئی ان بن نہیں بنی ہوتی، ہم ان پر بعض اوقات کوئی احسان کر دیتے ہیں، کوئی غریب مسکین نظر آ جائے تو ہم اس کی کچھ امداد کر دیتے ہیں، لیکن ہمارے جو رشتہ دار ہیں بعض اوقات ہم سے اس کی کوئی ناراضگی چل رہی ہوتی ہے، کوئی ان بن بنی ہوتی ہے، یا ہماری کسی مشکل کے اندر انہوں نے ہماری مدد نہیں کی ہوتی، تو اللہ رب العالمین نے خاص کر رشتہ داروں کے حوالے سے یہ ارشاد فرمایا کہ رشتہ داروں کو مال دینا، رشتہ داروں کی مدد کرنا، یہ بہت بڑی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے۔ یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھیں، چونکہ یہ ایک موضوع اس حوالے سے چل پڑا ہے کہ جو صدقات واجبہ ہیں وہ 4 قسم کے ہیں، یعنی جو آپ کے مال میں ضروری صدقات ہیں جو آپ نے ادا کرنے ہیں، اور کچھ صدقات نافلہ ہیں کہ آپ دے دیں تو ٹھیک ہے اپنی گنجائش کے مطابق جتنا آپ کی استطاعت ہو، اور صدقات واجبہ سے مراد زکوٰۃ کا مال، عشر کا مال، قربانی اور صدقہ فطر ہے۔ یہ 4 وہ حق ہیں جو اللہ رب العالمین نے بندوں پر رکھے ہوئے ہیں، اور یہ چاروں چیزیں نہ آپ اپنے والدین کو دے سکتے ہیں، نہ بچوں کو دے سکتے ہیں اپنے، اور نہ ہی بیوی اپنے شوہر کو اور شوہر اپنی بیوی کو دے سکتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے بہن بھائی اگر محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، تو آپ ان کو یہ صدقات دینا چاہیں دے دیں، لیکن اللہ رب العالمین نے یہاں پر صدقات نافلہ کا ذکر فرمایا ہے، وَآتِ حَقَّهُ ذَا الْقُرْبَى وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَىٰ، کہ تم اپنے رشتہ داروں کو مال خرچ کرو، ان کا مال تم کو بہت زیادہ محبوب ہے، لیکن پھر بھی تم اپنے رشتہ داروں کو مال دو، اپنے مساکین کو دو، ضرورت کے وقت ان کی مدد کرو، یہ اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ سنن الکبریٰ للبیہقی کے اندر ام کلثوم بنت عقبہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے افضل صدقہ، سب سے زیادہ ثواب والا صدقہ وہ ہے جو تم اپنے ناراض اور اپنے مخالف رشتہ داروں کو دیتے ہیں۔ یعنی صدقہ ہم اکثر دیتے رہتے ہیں، تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بہترین صدقہ وہ ہے، سب سے زیادہ ثواب پہنچانے والا صدقہ وہ ہے جو تم اپنے ناراض اور مخالف رشتہ داروں کو دیتے ہو۔ یہ نہیں کہ تمہارے جو قریبی رشتہ دار ہیں، تمہارے جو محبوب رشتہ دار ہیں، جو تمہاری وقت پر مدد کرتے ہیں، ان کے بارے میں ذکر نہیں کیا، بلکہ ارشاد میں وہ رشتہ دار جو ضرورت مند ہیں، جو محتاج ہیں لیکن تمہارے مخالف ہیں، ان کو صدقہ دینا، ان کی مدد کرنا، ان پر مال خرچ کرنا، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تمام صدقوں میں سے سب سے بہترین صدقہ ہے۔ اس کے علاوہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے المعجم الکبیر حدیث کی کتاب، اس میں روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو صدقہ رشتہ داروں کو دیا جاتا ہے، اپنے اہل و اقارب کو دیا جاتا ہے، اس صدقے کا دگنا اجر ملتا ہے۔ ایک اجر صدقہ دینے کا، دوسرا اجر اپنے رشتہ دار کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا، رشتہ دار کی مدد کرنے کا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے دونوں کا الگ الگ حکم دیا، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا الگ حکم دیا، اور صدقہ دینے کا، مال خرچ کرنے کا اللہ کی راہ میں الگ حکم دیا۔ تو لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حوالے سے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے کسی
رشتہ دار پر مال خرچ کرتا ہے، صدقہ دیتا ہے، تو اس شخص کا یہ صدقہ دگنا اجر کا مستحق بن جائے، یعنی اس شخص کو دگنا اجر ملے گا۔ اس کے علاوہ مسند احمد کے اندر اور اس کے علاوہ اور بھی احادیث کی کتابوں میں روایت ہے کہ حضرت سلمان بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، وہ اسی چیز کو مزید کھول کر بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مسکین کو صدقہ دینا اس پر صدقے کا ثواب ہے، رشتہ دار کو صدقہ دینا ایک تو صلہ رحمی بھی ہے اور دوسرا صدقہ دینا بھی۔ وہی بات جو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی کہ نبی علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمایا کہ رشتہ داروں کو صدقہ دینے سے دگنا اجر ملتا ہے۔ لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم صدقہ تو دیتے رہتے ہیں، سب سے پہلے قریب ترین لوگوں میں تلاش کریں کہ ہمارے صدقے کا، ہمارے مال کا زیادہ مستحق کون ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے رشتہ داروں کو اور اپنے قریبی لوگوں کو چھوڑ کر، اپنے پڑوسیوں کو چھوڑ کر کہیں دور صدقہ دیتا ہے تو نبی علیہ السلام اور علماء اور فقہاء کی بیانات کے مطابق یہ صدقہ اس کو اتنا زیادہ اجر و ثواب نہیں دے گا۔ شاید اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو بھی جائے لیکن وہ اجر اس شخص کو نہیں ملے گا جو حقیقی اجر اپنے رشتہ دار کو اور اپنے قریبی لوگوں کو دینے سے اس شخص کو مل سکتا تھا۔ یہ نبی علیہ السلام کی تعلیمات ہیں جو نبی علیہ السلام نے رشتہ داروں کے حوالے سے بیان فرمائی۔ اسی طرح سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 83 کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ، اور والدین کے بعد ارشاد فرمایا اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بھی اس نے سلوک کرو، مساکین کے ساتھ، فقراء کے ساتھ بھی اس نے سلوک کرو۔ لیکن ہم غریبوں اور مسکینوں کو بعض اوقات کچھ دے دلا دیتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ کچھ بہت زیادہ پیسے خرچ کر کے بہت بڑی محفل بھی کروا لیں، ہمارے رشتہ دار جب فوت ہو جائیں تو ان کے 40ویں پہ اور کل پہ بھی بہت سا مال لگا دیں، لیکن جب وہ زندہ تھے، جب ان پر مال خرچ کرنا زیادہ بہتر تھا، زیادہ اجر کا مستحق تھا، اس وقت ہم ان پر مال خرچ نہیں کرتے۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ اسی طرح بنی اسرائیل، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 26 کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، کہ تم اپنے رشتہ داروں کو ان کا حق دو، اپنے مال کے ذریعے سے، اپنی جسمانی ضروریات کے ذریعے سے۔ اگر آپ کا کوئی رشتہ دار کو کوئی کام ہے، کوئی کسی مصیبت کے اندر مبتلا ہے، کسی پریشانی میں گرفتار ہے، آپ اس کی کوئی مدد کر سکتے ہیں، چاہے وہ مدد آپ کے مال کے ذریعے سے ہو، چاہے وہ مدد آپ کی جسمانی وہاں پر ضرورت ہے اس وجہ سے ہو، تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اپنے رشتہ داروں کو ان کا حق دو، اپنی رشتہ داری کو ادا کرو، توڑ تک چلاؤ، تعلقات کو مزید نبھاؤ اور اپنی رشتہ داریوں کا حق ادا کرو، اور پھر بعد میں ارشاد فرمایا کہ مسافروں اور مسکینوں کا حق بھی ادا کرو۔ ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اپنے رشتہ داروں، مسکینوں اور فقراء کی مدد کے اندر اس حد تک نہ بڑھ جانا کہ تم فضول خرچی کرنے لگ جاؤ۔ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، فضول خرچی مت کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات کو مختلف برائے میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل کی آیت نمبر 90 میں ارشاد فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، بے شک اللہ تم کو حکم دیتا ہے عدل کا، احسان کا اور رشتہ داروں کو دینے کا، رشتہ داروں کو دینے کا۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے عدل اور احسان کے ساتھ اس تیسری نیکی بات رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کو بیان فرمایا ہے۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے رشتہ داروں کو دینے کا ذکر فرمایا تو اس دینے سے مراد آپ کا مال بھی ہے، آپ کا وقت بھی ہے، آپ کی جسمانی محنت بھی ہے، کہ جس وقت آپ کے رشتہ داروں کو جیسی آپ کی ضرورت ہو تو آپ ان کی ان ضرورتوں کو پورا کر دیں، اپنا وقت ان کو دیں، ان سے ملاقات کریں۔ اگر یہ سب کچھ نیکی کے زمرے سے کیا جائے تو اپنے رشتہ دار سے ملاقات کرنا بھی اللہ رب العالمین کے حضور نیکی شمار ہوتا ہے۔
لیکن ہمارا رویہ بالکل اس کے برعکس ہے. ہم اگر ہمارے گھر میں کوئی رشتہ دار آ جائے، اس کو کچھ کھلا پلا بھی دیں، تب بھی ہم اپنے ذہن کے اندر، اپنے دل کے اندر ایک بوجھ رکھتے ہیں کہ یہ کہاں سے آ گیا. جبکہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ خندہ پیشانی سے ملنا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اچھے انداز سے گفتگو کرنا، یہ اللہ رب العالمین کو بے حد مقبول ہے، اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ پسند ہے. اس کے بعد اب چند روایات میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح بخاری و صحیح مسلم کے اندر روایت ہے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سے عرض کی، یا رسول اللہ، مجھے ایسا عمل بتائیں جو مجھے جنت میں لے جائے. مجھے کوئی آسان سا اور ایسا نسخہ بتائیں جس پر عمل کر کے میں آسانی سے جنت میں چلا جاؤں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو، اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو. اپنے رشتہ داروں کے ساتھ خندہ پیشانی سے ملو، ان کے ساتھ اچھے انداز سے رہو، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق کو قائم کرو، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرو. یہ جو عربی الفاظ ہیں مختلف پیراؤں میں بیان ہوئے ہیں. اسی طرح صحیح بخاری و صحیح مسلم کی ایک اور روایت میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا رزق کشادہ ہو جائے، اس کے رزق میں برکت ہو جائے، اور اللہ اس کی عمر کو لمبا کر دے، دراز کر دے، تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق مضبوط کرو. اگر تم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ مال کے ذریعے سے مدد کرو گے تو اللہ رب العالمین تمہارے رزق کے اندر برکت عطا فرما دے گا. اور اگر تم اپنے رشتہ داروں کو اپنے قریب کرو گے، ان کو اپنا وقت دو گے، اپنی جسمانی قوتوں کو ان پر صرف کرو گے، تو اللہ رب العالمین تمہاری عمر کے اندر برکت عطا فرما دے گا اور تمہاری عمر دراز کر دے گا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہے. اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسند احمد میں روایت ہے، عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں، صحابی رسول ہیں، وہ بیان کرتے ہیں نبی علیہ السلام کی نسبت سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عقبہ، جو تم سے تعلق توڑے تم اس کے ساتھ تعلق کو جوڑو. یعنی وہ رشتہ دار جو تم سے تعلق رکھنا نہیں چاہتا، جو تم سے دور بھاگتا ہے، لیکن پھر بھی تم ان کی تمام باتوں کو نظر انداز کر کے اپنا تعلق اس کے ساتھ جوڑتے ہو، اپنا تعلق اس کے ساتھ مضبوط کرنے کی کوشش کرو. یہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا. آگے ارشاد فرمایا جو تمہیں محروم کرے تم اس کو عطا کرو. یعنی تمہیں کوئی چیز ضرورت تھی، تمہارے رشتہ دار نے یا کسی مسلمان نے وہ چیز تم کو نہیں دی، تمہیں معلوم تھا، اگر ہم عام چھوٹی سی مثال لیں، تمہیں معلوم تھا کہ میرے اس دوست کے پاس میرے فلاں موبائل کا چارجر ہے، تم اس کے گھر میں وہ چارجر لینے گئے لیکن اس نے نہیں دیا، تو نبی علیہ السلام نے یہاں پر اگر بات پر غور کیا جائے تو یہ مفہوم بھی نکلتا ہے کہ وہ جب تم سے کچھ مانگنے کے لیے آیا تمہارے پاس ہو اور تمہیں یاد بھی ہو کہ فلاں موقع پر اس نے میری مدد نہیں کی تھی، تو لہذا تب بھی تم اس کو عطا. نبی علیہ السلام نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ اے عقبہ، جو تم پر ظلم بھی کر رہا ہو تو تم اس کو معاف کرو، اس کے ساتھ احسان کرو. اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تھی. لیکن آج ہم نے ان تمام باتوں کو یکسر فراموش کر دیا ہے اور صرف اپنی خواہشات، اپنی انا اور اپنے تکبر میں زندگی گزار رہے ہیں. اگر کسی نے ہمیں کچھ ذرا سا کہہ دیا تو ہم فوراً اس سے ناراض ہو گئے اور اپنا تعلق کو توڑ دیا، جبکہ اللہ کے حضور یہ سخت ناپسند ہے. صحیح بخاری میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے یہ روایت
روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ آدمی صلہ رحمی کا حق ادا نہیں کرتا جو بدلے کے طور پر صلہ رحمی کرتا ہے. یعنی ایک شخص نے آپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا, آپ کے رشتہ دار نے آپ کی کسی ضرورت کے وقت آپ کی مدد کر دی اور بدلے میں آپ بھی اس کی مدد کرتے ہو, حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ کوئی صلہ رحمی نہیں ہے, یہ کوئی رشتوں کو جوڑنا نہیں. رشتوں کو جوڑنا اور صلہ رحمی تو یہ ہے کہ تمہارا رشتہ دار تم سے تعلق توڑ رہا ہو. نبی علیہ السلام کے ارشاد فرمایا اذا قطعت رحمہ وصلها, کہ تمہارا رشتہ دار تم سے تعلق توڑ رہا ہو اور پھر بھی تم اس کے ساتھ تعلق جوڑے رکھو, تعلق جوڑنے کی کوشش کرو, تو یہ اصل میں صلہ رحمی ہے. یہ تعلق کو جوڑنا اللہ کو محبوب ہے اور یہ وہ چیز ہے اللہ رب العالمین کے اگر موجودہ دور میں بہت سی نافرمانیوں کو دیکھا جائے جو آج کل ہر مسلمان اس میں گرفتار ہے, تو اس میں سے یہ بھی ایک بہت بڑی بیماری ہے جو ہر خاندان اور ہر معاشرے کے اندر آپ کو کسی نہ کسی صورت میں ملے گی کہ ہم چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر ایک دوسرے سے اپنی رشتہ داریاں ختم کر دیتے ہیں, آنا جانا ایک دوسرے سے چھوڑ دیتے ہیں, سلام کلام چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں مزید جو تفصیل بیان فرمائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں یہ روایت موجود ہے. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ راوی حدیث کا بیان کرتے ہیں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کسی آدمی کے لیے حلال نہیں کہ وہ 3 دن سے زیادہ اپنے مسلمان بھائی سے تعلق توڑے رکھے. 3 دن سے زیادہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے رشتہ دار سے, اپنے عزیز و اقارب سے, اپنے کسی مسلمان بھائی سے ناراض رہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ حال یہ ہے کہ جب وہ آمنے سامنے آتے ہیں ایک ادھر منہ کر لیتا ہے دوسرا ادھر منہ کر لیتا ہے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان دونوں میں سے سب سے بہتر وہ ہے, اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے پسندیدہ مومن اور مسلمان وہ ہے جو ان دونوں میں سے سلام کلام کے اندر پہل کرتا ہے. ایک روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر ایک سلام کرے دوسرا جواب نہ دے تو وہ جو سلام کرنے والا ہے وہ بری و ذمہ ہو گیا اور اس شخص کے سلام کا جواب فرشتوں نے اس کو دیا. یعنی اس شخص کا سلام ضائع نہیں ہوا. سلام کا مطلب ہے تم پر سلامتی ہو, دوسرے شخص نے منہ پھیر لیا دوسری طرف چلا گیا تو اللہ رب العالمین کے فرشتے پھر اس شخص کو دعائیں دیتے ہیں کہ تم پر سلامتی ہو. اگر اس شخص نے سلام کا جواب نہیں دیا تو فرشتے تم کو سلام کا جواب دیتے ہیں. یعنی سلام کرنا بھی ہمارا ضائع نہیں گیا, اللہ کے فرشتے جواب دینے کے لیے آ جاتے ہیں. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور موقع پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص 3 دن سے زیادہ اپنے مسلمان بھائی سے قطع تعلق کرتا ہے, ناراض رہتا ہے, تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ فمات, اگر وہ مر گیا یعنی 3 دن سے زیادہ گزرے, چوتھے دن صبح کے وقت وہ فوت ہو گیا, تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا داخل النار, وہ شخص آگ میں داخل ہوگا. اسی طرح ایک اور روایت کے اندر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی سے 1 سال ناراض رہا تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس نے اپنے اس رشتہ دار کا قتل کر دیا, خون کر دیا. یعنی جس طرح کسی انسان کو قتل کرنا اللہ کی بارگاہ میں بے حد ناپسندیدہ عمل ہے, اسی طرح اپنے کسی رشتہ دار سے 1 سال تک ناراض رہنا بھی اتنا ہی برابر گناہ ہے. اور قتل کے متعلق یہ بات یاد رکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 گناہ ایسے ہیں کہ جو اللہ کو سخت ناپسند ہے, جن کی بروز قیامت معافی آسان نہیں ہوگی. ایک شرک ہے کہ ہو سکتا ہے کہ انسان تک کسی پیغمبر کی بات نہیں پہنچی اور وہ کسی چھوٹے موٹے شرک کے اندر مبتلا ہو گیا, پھر بھی اللہ رب العالمین کے حضور
اس شرک کا وبال بہت بڑا ہوگا۔ اور اسی طرح دوسرا گناہ قتل کے مقدمات ہیں، اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ سب سے پہلے اگر کسی مقدمے کا بروز قیامت فیصلہ ہوگا تو وہ قتل کے مقدمات ہوں گے۔ لیکن نبی علیہ السلام نے اپنے رشتہ دار سے، اپنے برادری والے سے، خاندان سے، ایک بلکہ عام مسلمان سے بھی 1 سال ناراض رہنے کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ یہ بھی قتل کے برابر ہے۔ گویا کہ اس نے اپنے اس رشتہ دار کا قتل کر دیا، خون کر دیا، اور ہمارا معاشرہ اس طرح کی خرابیوں کے اندر کتنا الجھا ہوا ہے۔ اسی وجہ سے آج مسلمانوں کا کوئی پرسان حال نہیں۔ صحابہ کرام کی جماعت وہ جماعت تھی کہ جیسے ہی ان کو معلوم ہوا، مثال کے طور پر روایات میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا وہ اپنے بھانجے سے ناراض ہو گئی، تو ان کا بھانجا حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہما وہ اپنی خالہ کے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے اور آ کر عرض کی کہ اے خالہ جان، آپ مجھ سے ناراض ہیں، میں نے بہت کوشش کی لیکن آپ مجھ سے راضی نہیں ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے، رشتہ دار سے 3 دن سے زیادہ ناراض ہو۔ جیسے ہی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے یہ بات سنی تو انہوں نے اپنے اوپر 40 غلام آزاد کرنے کا فیصلہ کر دیا کہ یہ مجھ سے غلطی ہوئی، مجھے معلوم نہیں تھا کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ جیسے ہی ان تک نبی علیہ السلام کا یہ فرمان پہنچا، فوراً وہ اپنے اس بھانجے سے راضی بھی ہو گئی اور اپنے اوپر 40 غلام آزاد کرنا واجب کر دیا، اور انہوں نے اللہ کی راہ میں 40 غلام آزاد کیے۔ 40 غلام آزاد کرنا اس دور میں بہت بڑا روپیہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا تھا۔ آج کل کے جانوروں کا حساب لگایا جائے، اونٹ، بھینس، گائیں، ان کے مقابلے میں اس دور کے اندر بھی یہ چیزیں معمولی تھیں۔ انسان جو غلام تھے یا باندی تھی، ان کی قیمتیں بہت زیادہ ہوا کرتی تھیں، کیونکہ ایک جانور آپ اگر خود سوچیں، ایک جانور آپ کو کتنا فائدہ پہنچا سکتا ہے، اس سے کئی گنا زیادہ ایک انسان آپ کو فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ جب وہ انسان آپ کا غلام بن جائے، آپ جو کہیں وہ کریں، تو یہ اس دور کے اندر بھی بہت قیمتی ہوا کرتے تھے۔ اور اللہ رب العالمین نے، بلکہ صحابہ کرام نے جب اس طرح کی کوئی بات سنتے تو اپنے اوپر کوئی نہ کوئی ایسی نیکی جو قیمتی ہوتی، جو مشکل سے ہوتی، اس کو لازم کر لیتے۔ تو یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا عمل تھا۔ اور ہمارا عمل کیا ہے، اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے تاکہ ہم اللہ رب العالمین کی ناراضگی کو مول نہ لیں۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ البقرہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ وہ شخص فاسق ہے کہ جو رشتوں کو توڑتا ہے۔ اللہ نے رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا اور وہ شخص رشتوں کو توڑ رہا ہے، تو یہ اللہ رب العالمین نے سورۃ البقرہ کے اندر اس شخص کو فاسق قرار دیا ہے۔ اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ایسا شخص قرآن مجید کی ہدایت سے بھی بھرپور فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ قرآن مجید جو ہدایت لے کر اترا ہے، اس شخص کو جو رشتہ داروں سے تعلق کو توڑ لیتا ہے، قرآن مجید کی ہدایت اس شخص کو پھر نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بلکہ تمام مسلمانوں کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپس میں بھائی چارہ قائم رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں یہ اعلان سماعت فرما لیں، پرسوں بروز اتوار فتح جنگ میں البرکہ ہال ہے، شادی ہال ہے، وہاں پر ایک عظیم الشان محفل کا انعقاد ہو رہا ہے، جس میں مفتی اعظم منیب الرحمان صاحب، اسی طرح مشہور و معروف خطیب جن کے کلپس بھی سوشل میڈیا پر بہت زیادہ مشہور ہیں، معروف ہیں، پیر اجمل رضا قادری صاحب، اسی طرح ٹی وی کے اندر بھی پروگرام چلتے ہیں۔ تیسرے جو خطیب ہیں پیر حسان حسیب الرحمان صاحب پنڈ راولپنڈی عیدگاہ شریف سے، اسی طرح ان کے والد پیر نقیب الرحمان شاہ صاحب بھی تشریف لا رہے ہیں، اور یہ محفل تقریباً پرسوں صبح 10 بجے شروع ہو جائے گی، اور تقریباً ظہر کی نماز ان کا باجماعت پڑھنے کا ارادہ ہے، تب تک محفل انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔
لہذا تمام احباب سے درخواست ہے کہ وہ اس طرح کی بڑی محفلوں میں لازماً جایا کریں تاکہ بڑے علماء سے استفادے کا موقع ملے۔ اللہ تعالی ہم سب پر کرم فرمائے اور ہمیں قرآن مجید کی ہدایت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔ ان حضرات کو سمجھا رہا ہے کہ